جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ بھارت کا کشمیر پر غیر قانونی قبضہ ہے۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں امن و انصاف کثیر الجہتی نظام سے متعلق مباحثے میں خطاب۔ قانون کی حکمرانی امن اور انصاف کے لیے ناگزیر ہے۔ یک طرفہ اقدامات ریاستوں کے عالمی قوانین کو مجروح کرتے ہیں۔ عدم استحکام بڑھتا ہے۔ پاکستان نے حق دفاع ذمہ دارانہ متناسب انداز میں استعمال کیا۔ کسی بھی جبر استثناء سے جنم لینے والا معمول قابل قبول نہیں۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت سے محروم رکھنا سنگین انسانی حقوق کی خلاف۔ کراچی میں اگلے 24 گھنٹے موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان۔ کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی پیش گوئی۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پہنچ سکتا ہے۔ آج شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 12.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 47% برقرار۔ شہر میں مشرق سے ہوائیں 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی۔ بالائی شمالی علاقوں میں مغربی ہواؤں کا طاقتور سسٹم داخل ہونے سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دوبارہ برف باری، سڑکیں بند، پاک افغان سرحدی شاہراہیں برف سے ڈھک گئیں۔ خلات میں 3 انچ برف۔ قومی شاہراہوں پر صفائی کا عمل جاری۔ استور، چلاز، گردونواں کے پہاڑی علاقوں میں برف باری۔ وادی نیلم میں برف باری کے باعث بند شاہراہ نیلم کو چہلانا سے کیل تک ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ سندھ کے تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن پر موسم سرما کی پہلی برف باری کے باعث گورکھ ہل پر سردی کی شدت میں اضافہ۔ گورکھ ہل اسٹیشن پر درجہ حرارت -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ برف باری کے بعد گورکھ ہل کا موسم سحر انگیز نظارے دل لو لینے والے ہو گئے۔ گورکھ ہل وادی مہران کا واحد بلند ترین سرد ترین تفریحی مقام بن گیا۔ گورکھ ہل پر کئی سال بعد برف باری سیاحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان، 30 افراد ہلاک، درجنوں ریاستوں میں برف باری، نظام زندگی مفلوج، 19,000 سے زائد پروازیں منسوخ، دفاتر بند۔ پیٹسبرگ میں 20 انچ برف باری، درجہ حرارت -31 ڈگری، 10 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ مزید سردی، طوفان کا خدشہ، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ MQM پاکستان کے اہم وزراء رہنماؤں کی سیکیورٹی اچانک واپس لے لی گئی۔ خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی کی سیکیورٹی ختم۔ سندھ اسمبلی میں MQM کے اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی سیکیورٹی واپس۔ سیکیورٹی ہٹائے جانے پر MQM قیادت کا شدید تحفظات کا اظہار۔ سیکیورٹی واپس بلانے کی وجہ نہیں بتائی۔ سانحہ گل پلازہ پر تنقید ممکنہ وجہ قرار۔ صورتحال پر MQM رہنماؤں کی ہنگامی پریس کانفرنس طلب۔ مریم نواز نے ہر ضلع میں اسٹروک مینجمنٹ سینٹر قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ ہر DHQ میں نیورولوجسٹ اور پیڈ نیورولوجسٹ تعینات کرنے کا اصولی فیصلہ۔ ڈاکٹرز نرسز کو 3 ماہ کی اسٹروک مینجمنٹ ٹریننگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ٹیلی میڈیسن پروجیکٹ کے ذریعے ضلعی اسپتالوں میں فوری علاج ممکن ہو سکے گا۔ عوامی آگاہی مہم شروع۔ گولڈن آورز میں فوری علاج کی اہمیت اجاگر کی جائے۔ ہر چلڈرن اسپتال میں اسٹروک سینٹر، مریضوں کو بڑے شہروں کا سفر نہیں کرنا۔ پاک افغان بارڈر پر شدید برفباری کے باوجود پاک فوج FC بلوچستان الرٹ۔ منفی درجہ حرارت، برفانی طوفان سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست نہ کر سکے۔ دفاع کے لیے چاقو چوبند، سرحدی علاقوں میں موثر نگرانی، دراندازی کی کوشش ناکام بنانے کا عزم۔ پاک فوج اور FC بلوچستان نارتھ کی پیشہ ورانہ وابستگی، امن کی ضمانت۔ قوم ہر موسم میں وطن کے محافظوں کے عزم اور قربانیوں کو سلام۔ ISPR کی جانب سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نیا نغمہ ریلیز کر دیا۔ نغمہ شدید سردی، برفانی طوفان میں پاک فوج کے عزم کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ وطن کے دفاع اور قوم کی خدمت میں مصروف افواج پاکستان کی فرض شناسی اجاگر کرتا ہے۔ ہر خطرے کا مردانہ وار مقابلہ، پاک فوج کے بلند حوصلے کا اظہار۔ قدرتی آفت میں بھی قوم کا مضبوط سہارا، افواج پاکستان قرار۔ سحر انگیز بول، دل کو چھو لینے والی آواز، قوم کی محبت اور فخر کی ترجمہ۔ ISPR ونٹر انٹرنشپ 2026 نوجوانوں کی فکری تربیت کا اہم اقدام قرار۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ کی ونٹر انٹرنشپ کے طلبہ کی خصوصی نشست۔ بلوچستان پر فتنہ ہندوستان کے گمراہ کن بیانی اور پروپیگنڈے کو بے نقاب کر دیا۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ نے کہا مسلح جتھے مکالمے نہیں، تصادم و دمنی چاہتے ہیں۔ محدود وسائل کے باوجود افواج پاکستان کے مؤثر سیکیورٹی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے۔ بلوچستان میں امن ترقی کے لیے ریاست، میڈیا، عوام کو مشترکہ کردار ادا کرنا۔
ITCN ایشیا 2026 میں SCO کی بھرپور شرکت، ڈیجیٹل پاکستان کا عملی اظہار۔ SCO نے جدید ٹیلی کام ڈیجیٹل خدمات مؤثر انداز میں پیش کر دی۔ نوجوانوں کی قیادت میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ میں SCO کا کلیدی کردار ہے۔ SCO اسٹال پر شرکا کی بڑی تعداد نے خدمات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے IT سٹارٹ اپس ایونٹ کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ ITCN ایشیا 2026 نے پاکستان کے عالمی ٹیکنالوجی ہب بننے کی صلاحیت ثابت کی۔ اور بنگلہ دیش کے نہ کھیلنے پر آخری لمحات میں شیڈیول تبدیل کرنا مشکل ہے۔ ہم چاہتے تھے بنگلہ دیش کھیلے، مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پاکستان بغیر کسی وجہ کے اس معاملے میں مداخلت کر رہا ہے، بنگلہ دیش کو اکسا رہا ہے۔ بھارتی کرکٹ بورڈ BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا نے T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے بنگلہ دیش کی حمایت کرنے پر پاکستان پر ہٹ پڑے۔